نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ معراج کرانے میں حکمت کیا تھی، معراج کرانے کے اندر مصلحت کیا تھی۔ تو پہلی جو حکمت ہے وہ ہم عرض کر چکے ہیں۔ آج ہم دوسری حکمت کے بارے میں عرض کریں گے۔ تو حکمت نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جب آگ میں تشریف لے گئے، جب نمرود نے آپ کے لیے آگ جلوائی، لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ 40 دن تک حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام آگ میں تشریف فرما رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام جنتی تخت لے کر گئے اور اس آگ کو اللہ کے حکم سے گل و گلزار بنا دیا گیا، سلامتی والی بنا دیا گیا۔ تو یہ آگ میں جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا سلامتی والی اور گل و گلزار بن جانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یقیناً بڑی شان و عظمت والی بات تھی کہ اللہ تعالی نے اس آگ کو، آپ کو تکلیف پہنچانے کا جو عمل ہوتا ہے آگ کا، اللہ نے اس سے منع فرما دیا کہ خبردار، یہ میرے نبی ہیں، ان کو تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ وہ سلامتی والی، وہ ٹھنڈک والی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے تکلیف نہ پہنچائی۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ سلامتی سے مراد یہ ہے کہ اتنی گرمی بھی نہ دینا کہ میرے خلیل کو گرمی پہنچے، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی پہنچے۔ تو سلامتی والی بن جانا یہ یقیناً حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے لیے بڑی شان و عظمت کا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرما کر، آگ کو منع فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت دکھائی لوگوں پر کہ دیکھو، یعنی نمرود کو دکھایا، اس کے جو وزراء تھے، جادوگر تھے، کاہن تھے، نجومی تھے، سب کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میرے نبی کی شان و عظمت دیکھو کہ تم نے میرے نبی کو اتنی بڑے آگ کے چیخے میں ڈالا، لیکن رب نے اپنے نبی پر کرم فرمایا، اپنی چادر عطا فرمائی، اپنی چادر کا سایہ عطا فرمایا، رحمت کا سایہ عطا فرمایا، اور اپنے نبی کو تمہاری آگ سے محفوظ رکھا، سلامت رکھا۔ تو یہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت اللہ تعالی نے دکھائی۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بھی دیکھیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک رومال تھا، اور اس روایت کو حضرت سیدنا عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ آپ نے کھانے کا اہتمام فرمایا۔ کھانا جب لایا گیا، دسترخوان پر رکھا گیا، تو آپ نے اپنی لونڈی کو، اپنی غلام کو حکم دیا کہ میرا وہ رومال لے کے آؤ۔ تو وہ لونڈی جو تھی وہ رومال لے کے آئی، تو وہ رومال کو دھونے کی ضرورت تھی، وہ رومال کو دھونے کی ضرورت تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کہ اس کو جا کر تندور میں ڈال دو۔
تو وہ لونڈی اس رومال کو لے جا کر تندور میں ڈال دیا گیا۔ حضرت عباد بن عبد الصمد اور دیگر ساتھی جو موجود تھے وہ فرماتے ہیں ہمیں بڑی تعجب ہوا، ہمیں حیرانگی ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دھونے کے بجائے اس رومال کو تندور میں ڈال دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب وہ تھوڑی دیر بعد رومال لایا گیا تو بالکل وہ صاف ستھرا چمک رہا تھا، اس کو دھونے کی بجائے آگ میں ڈالا گیا۔ تو تمام جو شرکا وہاں اس محفل میں، اس مجلس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت سمجھ نہیں آئی، تعجب ہو رہا ہے کہ رومال کو بجائے دھونے کے تو آپ نے تندور میں ڈال دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ ایمان افروز جواب ہے۔ سامعین محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رومال ہے جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا چہرہ اقدس رخ والضحا صاف فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ رومال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے، تو جب بھی مجھے دھونے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کو پانی سے نہیں آگ میں ڈال دیتا ہوں، یہ صاف ستھرا ہو کر نکل آتا ہے، آگ اس کو نہیں جلا سکتی، کیونکہ یہ جسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگا ہوا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی برکت ہے کہ آپ کے جسم سے جو بھی چیز لگ جائے اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و عظمت و مقام و مرتبہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ نے گلزار بنایا، سلامتی والی بنایا، آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ تو ادھر محبوب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اللہ نے وہ برکتیں، وہ شانیں، وہ عظمتیں عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تو وراء الورا، آپ کے جسم مبارک سے کوئی چیز بھی لگ جائے تو اس کو بھی نہ دنیا نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو ایسا نورانی، ایسا برکت والا بنا دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت۔ اسی طرح ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود پاک سے لگنے والی چیز جو ہے اس کی برکتیں اگر ہم گننا شروع کر دینا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک برکت والا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب مبارک برکت والا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگ جانے والا کپڑا برکت والا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگنے والی نالین پاک بھی برکت والی ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف ایک بار میں آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی نمرود نے، تو اللہ نے آگ کو سلامتی والا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت دکھائی۔ ادھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ایسے کمالات، ایسے خصائص اور معجزات عطا فرمائے جو باعث برکت ہیں قیامت تک کے لیے۔ آج بھی اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیز آپ کے جسم مبارک سے لگ گئی یا جو چیز آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑ گئی، آج بھی لوگ ان سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ معراج کرانے کی دوسری حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، تمام انبیاء کو جمع فرما کر فرمایا کہ یہ ہے میرے محبوب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ میں رب نے ابراہیم خلیل اللہ کو اگر اپنا خلیل بنایا ہے تو ان کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کو سلامتی والا بنایا ہے، تو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو، نام مبارک کو، نالین مبارک کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے لگ جانے کپڑوں کو بھی بابرکت بنا دیا ہے، عزت والا بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اظہار کرنے کے لیے معراج کرائی، سارے انبیاء کو، سارے فرشتوں کو دکھایا کہ یہ ہے میرے محبوب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تیسری حکمت عرض کریں گے کہ معراج کرانے کی تیسری حکمت، تیسری مصلحت کیا تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے صدقے فیوز و برکات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔